بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 دسمبر 2020 بروز ہفتہ 27 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی کرونا ویکسین کے بارے میں، جوازات، اقامہ اور آپ کے سوالات جوابات کے علاوہ بات ہوگی فلائٹس اور وزٹ ویزا کے بارے میں بھی۔ ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز کب سے ہوگا؟ وزارت صحت کے سیکرٹری برائے امور صحت ڈاکٹر ہانی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کا استعمال ماہ رواں کے آخر تک شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ہانی نے مزید کہا کہ وزارت صحت اور سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے کرونا ویکسین کی رجسٹریشن کی منظوری ملنے کے بعد اس کی درآمد کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویکسین کی سعودی عرب میں آمد کے ساتھ ہی اسے مریضوں کو لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ اداروں نے ویکسین کی رجسٹریشن سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے تجربات پر مبنی رپورٹیں بھی حاصل کی تھی جس میں اس ویکسین کے بہتر نتائج اور مرض میں اس کا فائدہ ظاہر ہے۔ سعودی عرب میں ویکسین کے عمل کے آغاز کے حوالے سے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ویکسین کی رجسٹریشن کے بعد اب دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اسے سعودی عرب میں لانے کا ہے۔ اس حوالے سے بھی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ویکسین محفوظ طریقے سے سعودی عرب پہنچ جائے گی، جس کے بعد فوری طور پر اسے مریضوں کو لگانے کے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ سال رواں کے اختتام سے پہلے ویکسینیشن کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اخبار 24 کے مطابق ماہر متعدی امراض ڈاکٹر طارق الزرقی کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین سب سے پہلے ان لوگوں کو دی جائے گی جن کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے مزید کہا امور صحت سے تعلق رکھنے والے جنہیں کووڈ کا مرض لاحق ہے، اس کے علاوہ معمر افراد جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، اس کے بعد ہی عام شہریوں کو لگائی جائے گی۔ مسجد الحرام میں اردو سمیت 21 زبانوں کے مترجمین۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے مسجد الحرام میں زائرین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 21 زبانوں کے ترجمے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ سے 5000 افراد براہ راست مستفید ہوتے ہیں، جبکہ حرمین کے پلیٹ فارم منار سے 20,000 سے زیادہ لوگ مختلف زبانوں میں خطبہ سنتے ہیں۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے شعبہ ترجمہ کے ڈائریکٹر انجینئر مشاری المسعودی کا کہنا تھا کہ شعبہ ترجمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک شعبہ خطبات اور دروس کے ترجمے کا ہے، جبکہ دوسرا شعبہ فیلڈ ترجمے کے لیے مخصوص ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے وزٹ ویزا سے متعلق۔ کیا وزٹ ویزا رکھنے والوں کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر نے سعودی عرب میں وزٹ ویزا رکھنے والوں کی اس کے لیے شرائط کا انکشاف کیا ہے۔ ایک ایکسپیٹریٹ نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان سے پوچھا کیا وزٹ ویزا رکھنے والوں کو ابھی بھی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت ہے، تو ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزا میں انٹری کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، وزٹ ویزا الاؤ ہے، آنا صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس 72 گھنٹے کی منفی PCR ٹیسٹ کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو وزٹ ویزا ویلڈ رکھتے ہیں وہ سعودی عرب آنے کے اہل ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ الیکٹرانک ایجوکیشن پلیٹ فارم مدرستی گوگل میں سرچ سرفہرست۔ سعودی عرب میں امسال وزارت تعلیم کا الیکٹرانک ایجوکیشن پلیٹ فارم مدرستی گوگل سرچ میں سب سے پہلے نمبر پر رہا۔ گوگل کی جانب سے جاری ہونے والی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں گوگل کے ذریعے سرچ کیے جانے والے پلیٹ فارم میں وزارت صحت کی اپلیکیشن کرونا وائرس دوسرے اور تیسرے نمبر پر توکلنا اپلیکیشن رہی۔ ویب نیوز سبق نے گوگل کے سرچ انجن کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا گزشتہ سال 2019 کے مقابلے میں اس سال 2020 میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم مدرستی ٹاپ پر رہا۔ اب کچھ بات ہوگی اقامہ میں پیشہ عامل کا ہے، ایگریمنٹ میں ٹیکنیشین کا خلاف ورزی تصور ہوگی یا نہیں؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، اس کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے نئے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں جن کا اطلاق 15 مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قوانین کے تحت ورک ایگریمنٹ سب سے اہم ہوگا جس میں پیشہ ورانہ قابلیت اور تعلیمی بنیاد پر آپ کو جاب دی جائے گی۔ نئے قوانین کے بارے میں تاحال مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔
سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کے مطابق ہیں۔ موصول ہونے والے بعض سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احمد قریشی کہتے ہیں، میرا اقامہ کئی ماہ سے ایکسپائرڈ ہے، کمپنی والے تجدید بھی نہیں کرا رہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا دوسری جگہ کفیل کی اجازت کے بغیر کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ ایک کمپنی سے مجھے اچھی آفر بھی ملی ہے۔ وزارت افرادی قوت سابقہ وزارت محنت کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے کی بروقت تجدید کی ذمہ داری کفیل یا کمپنی کی ہوتی ہے۔ اگر اقامہ کی تجدید نہیں کرائی جاتی تو اس صورت میں کارکن کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرانے کا حق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے NOC کے بغیر اسپانسرشپ کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ اسپانسرشپ یا کفالت تبدیل کرانے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو کمپنی کی جانب سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت کی ویب سائٹ پر نئے اسپانسر کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کی درخواست جمع کرائیں، جس میں کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کی ایکسپائری مدت بھی درج کریں۔ وزارت افرادی قوت سے فوری طور پر NOC جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری ہونے کی صورت میں آپ کا کیس قانونی طور پر مضبوط ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نئی کمپنی میں ملازمت شروع کرنے سے پہلے معاہدے کی کاپی ضرور حاصل کریں، کیونکہ آئندہ نئے قوانین کے تحت ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہم ہوگا۔ رجب علی خان کہتے ہیں، کفیل نے ایک بار حروب لگایا تھا جسے 2 ہفتے کے اندر کینسل کرا دیا، اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تنازع لوں، مگر میرے پاس اس وقت کوئی ڈیمانڈ لیٹر نہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا کفیل دوسری بار بھی حروب لگا سکتا ہے؟ وزارت افرادی قوت قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کا حروب فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد اسے کینسل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال دوسری بار حروب فائل کرنے کے حوالے سے ہے تو قانون کے مطابق ایک ہی غیر ملکی کارکن کا حروب 2 بار سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کو چاہیے کفیل کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ مارچ تک تعاون کرے، جس کے بعد نیا قانون نافذ ہو جائے گا جس میں تنازل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نئے قانون کے تحت معاہدہ ملازمت اہم ہوگا، جہاں بھی آپ کے پیشے کے جو مطابق آپ کو کام ملے گا وہاں سے ڈیمانڈ لیٹر حاصل کر کے ورک ایگریمنٹ ہی تنازل کا متبادل ہوگا۔ مدثر اکبر کہتے ہیں، میرے اقامے میں پیشہ عامل عادی ہے، مگر میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں ملازمت کا معاہدہ فنی کا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا میرا ایگریمنٹ درست ہے، بعد میں مجھے کسی قسم کی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ عملی طور پر بھی وہی پیشہ اختیار کریں جو ان کے اقامے میں ہے۔ اگر اقامے میں عامل یعنی لیبر ہے اور کام آپ فنی ٹیکنیشین کا کر رہے ہیں تو یہ قانون کی شق 38 کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی درج ہوگی، یعنی غیر متعلقہ کام کرنے کا چلان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد کے مطابق اقامہ اور ورک پرمٹ میں پروفیشن ٹھیک کروائیں۔ ایگریمنٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں نئے قوانین اگلے سال مارچ 2021 کی 15 تاریخ سے نافذ العمل ہوں گے، جس میں ورک ایگریمنٹ کا بہت اہم کردار ہوگا۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ والد کو قتل کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جازان کی کمشنری سبیہ میں پولیس نے والد کو قتل کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز خبر کے مطابق جازان کی کمشنری کے گاؤں مشلہ میں پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے تیز دھار آلے سے اپنے والد کو قتل کیا۔ ملزم کے قتل کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں تحقیقات کے بعد اسے چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کچھ بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ اب پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی وندے بھارت کے مشن کے تحت آج جو پہلی فلائٹ جائے گی جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے وہ ہے SG 9711 اسپائس جیٹ 6E8906 جائے گی جدہ ٹو ممبئی انڈیگو۔ AI 194 جائے گی جدہ ٹو حیدرآباد ایئر انڈیا۔ SV 968 جدہ ٹو ممبئی سعودی عربین ایئر 9۔ ریاض ٹو دلی جائے گی G8 6728 گو ایئر، اور ریاض سے کوزیکوڈ 6E9597 انڈیگو۔ IX 1932 ریاض ٹو حیدرآباد ایئر انڈیا ایکسپریس۔ IX 1783 دمام ٹو کنور ایئر انڈیا ایکسپریس۔ اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو جدہ کے لیے آج جو ٹوٹل فلائٹس آئیں گی پاکستان سے 6 فلائٹس ہوں گی ٹوٹل۔ اس میں پہلی فلائٹ ملتان سے آئے گی ایئر بلو کی PA8700، اسلام آباد ٹو جدہ PA270، ملتان ٹو جدہ SV 801، اور لاہور ٹو جدہ PA470، لاہور ٹو جدہ PA4700 ایئر بلو، اور PIA PK 9759 لاہور ٹو جدہ۔
اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک ایئر بلو کی PA2744 اور XY316 اسلام آباد ٹو ریاض فلائناس۔ پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی، PK9727 PIA اور SV793 سعودی عربین ایئر لائن۔ لاہور سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک ریاض کے لیے آئے گی SV739 اور دوسری فلائٹ لاہور ٹو دمام فلائناس XY884 آئے گی۔ فلائٹس کی بات کے ساتھ ہی کچھ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کورونا کی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے مزید 168 کیسز، 526 مریضوں کی حالت نازک۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 168 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ جمعے کو نئے مریضوں کے بعد سعودی عرب میں اب تک کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,59,583 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 11 افراد کی ہلاکتوں کے بعد اب کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتیں 6,023 ہو چکی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے کورونا کے نئے مریضوں کے حوالے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض ریجن میں 45 افراد میں کووڈ-19 وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سیاحت کا سیزن شروع ہو گیا، 300 سے زیادہ تفریحی پیکیجز۔ سیاحتی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا، جو مارچ 2021 کے اختتام تک جاری رہے گا۔ سیاحتی کمیشن کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف تفریحی اور سیاحتی مقامات کے حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں 17 تاریخی اور دیگر تفریحی مقامات ہیں جو مقامی اور غیر ملکی ٹورسٹ کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی نے سیاحتی کمیشن کے حوالے سے مزید بتایا کہ مملکت کے پرائیویٹ سیکٹر میں 200 سے زیادہ ٹورسٹ ایجنسیاں ہیں جو سعودی عرب کے ان سیاحتی اور تفریحی مقامات کے لیے پرکشش پیکیجز جاری کر رہی ہیں۔ سیاحتی کمیشن نے سردی آپ کے اطراف میں کے عنوان سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت 300 سے زائد تفریحی پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں۔ کورونا ویکسین کولڈ سٹوریج اور دیگر تیاریاں مکمل۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے فائزر کمپنی کی کورونا ویکسین رجسٹریشن کی منظوری ملتے ہی ایئرپورٹ پر ویکسین ذخیرہ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ویب نیوز اخبار 24 نے العربیہ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے کہا کہ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج کی صفائی سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اس سلسلے میں کولنگ سسٹم کے ماہرین نے سٹوریج کا جائزہ لینے کے بعد اسے مکمل طور پر درست قرار دیا ہے۔ کچھ خبر شامل کریں گے۔ سعودی ماہرین ماحولیات کے جنگلات کو محفوظ بنانے کے لیے تجاویز۔ سعودی عرب میں مقیم ماحولیات کے ماہرین کے گروپ ماحولیاتی گرین ہارزنز نے سوسائٹی کے بانی رکن ڈاکٹر عبدالرحمان نے عرب نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی عرب میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر قابو پانے کے حوالے سے تجاویز پیش کی ہیں۔ چند دہائیوں سے سعودی عرب میں موجود جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر ماحولیاتی ماہرین تشویش کا شکار ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔